آج ہم اسٹڈی کریں گے دا سن کے بارے میں، یعنی کہ سورج کے بارے میں۔ تو اگر ہم سورج کی بات کریں تو جو سورج ہے وہ بہت ہی بڑا اور راؤنڈ، جیسے کہ یہاں پر ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں سورج کو، ہمیں یہاں سے تو دکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے بہت چھوٹا ہے، لیکن اصل میں سورج بہت ہی بڑا ہے اور راؤنڈ ہے، یعنی کہ گول سا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورج ہے وہ کیا ہے، وہ ایک برائٹ سٹار ہے۔ سورج جو ہے وہ ایک ستارہ ہے، اور برائٹ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ جب سورج چمکتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سورج ہے وہ ہمیں لائٹ اور ساتھ میں ہیٹ دیتا ہے۔ یعنی کہ سورج کی سے ہمیں کیا مل رہا ہے، سورج سے ہمیں روشنی مل رہی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ہیٹ ملتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج کی جب شعاعیں زمین کے اوپر پڑتی ہیں تو جو زمین ہے وہ گرم ہو جاتی ہے، تو ہمیں ہیٹ اور لائٹ یعنی کہ جو روشنی ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو ہیٹ ہے، جو تپش ہے، وہ ملتی ہے سورج سے۔ اب اگر ہم ڈائریکشنز کی بات کریں، ڈائریکشن جیسے کہ اگر ہم نے کسی سمت جانا ہو، تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشن جو ہے، یعنی کہ کسے کہا جاتا ہے، ڈائریکشن کہتے ہیں پاتھ on which something or someone is moving۔ یعنی کہ یہ کیا ہے، یہ وہ راستہ ہے، وہ سمت ہے۔ جیسے یہاں پر اگر ہم کہیں تو ہم اگر یہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کس سمت میں جانا چاہتے ہیں، کیا ہم اس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں، کیا ہم اس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں، یعنی ہم کس رخ پہ جانا چاہتے ہیں، ہم کس طرف کو جانا چاہتے ہیں، ہم کون سے راستے پہ جانا چاہتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ ڈائریکشن ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں فور امپورٹنٹ ڈائریکشنز کی، یعنی کہ چار اہم ڈائریکشنز، چار اہم سمتیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے اس تصویر کے ساتھ ہم نے ڈائریکشنز لکھ دی ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں سورج کو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج جس طرف سے نکلتا ہے، جیسے یہاں پر ہم نے لکھا سن رائز۔ اب سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ڈائریکشن کون سی ہوتی ہے، ایسٹ، یعنی کہ مشرق۔ اور مشرق کے بالکل اپوزٹ کون سا ہوتا ہے، ویسٹ، یعنی کہ مغرب۔ اسی طرح یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ والی ڈائریکشن ہے اسے کہا جاتا ہے نارتھ، جسے کہ ہم اردو میں شمال بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے شمال کے بالکل اپوزٹ، الٹ سمت میں ہوتا ہے ساؤتھ، جسے کہ جنوب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسٹ کو ہم ای سے ظاہر کر سکتے ہیں، نارتھ کو ہم این سے ظاہر کر سکتے ہیں، ویسٹ کو ڈبلیو سے، اور ساؤتھ کو ایس سے۔ تو یہ ہم نے دیکھی چار ڈائریکشنز، جس میں ہم نے دیکھا کہ سورج جو نکلتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے، ایسٹ سے یعنی کہ مشرق سے، اور غروب کہاں پر ہوتا ہے، ویسٹ میں یعنی کہ مغرب میں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو نارتھ ہے وہ ہے شمال، اور ساؤتھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے جنوب کو۔ اب اگر ہم ساتھ میں شیڈو کی بات کر لیں تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بھی دھوپ میں چل رہے ہوں تو کیا ہوگا، ہمارا سایہ بنے گا۔ اب سایہ بنتا کیسے ہے، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج ہے اور سورج کے سامنے جو ہے وہ درخت موجود ہے، تو اب کیا ہوا ہے کہ درخت کیا ہے، وہ ٹھوس ہے۔ اور یہاں یعنی کہ یہ کیا ہے، یہ ایسی سخت ایک چیز ہے جس کے اندر سے لائٹ جو ہے وہ نہیں گزر سکتی۔ تو ہم نے لکھا ہے کہ ڈارک امیج فارم بائی باڈی، یعنی کہ جو گہرا امیج ہے، گہرا جو سایہ ہے، گہرا ہم کہہ سکتے ہیں شیڈو جو ہے،
وہ تب بنتا ہے جب اس کے آگے کوئی ایسی چیز ہو جو لائٹ ریز کو بلاک کر رہی ہو. جیسے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی شعائیں جو ہیں وہ یہاں تک تو پہنچی ہیں، لیکن جب سورج کی جو شعائیں ہیں انہیں یہاں سے آگے جانے کا راستہ نہیں ملا. دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے تو وہ گزر گئی ہیں، لیکن ادھر کیا ہوا ہے، ان کے آگے شعاؤں کے آگے درخت آ گئے. اب جہاں پر درخت آ گیا ہے وہاں سے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، اس درخت کا وہاں پر سایہ بن گیا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شیڈو ہے، جو سایہ ہے، وہ بالکل اسی شکل و صورت کا ہے جس طرح کا درخت ہے، کیونکہ جہاں جہاں سے لائٹ نہیں گزر رہی وہاں وہاں سے اس کا سایہ جو ہے وہ زمین پر پڑ رہا ہے. اور سایہ تب بنتا ہے جب سورج کی روشنی کے آگے کوئی ایسی چیز آ جائے جس میں سے وہ روشنی نہیں گزر پاتی، تو پھر اس چیز کا وہاں سایہ بن جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اسٹڈی کیا دا سن کے بارے میں.